اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی یہاں جو محبوب کو بھیجا نا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا بدل. پڑھے لکھے لوگ جب کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ تجھے اس کا بدل عطا، نعم البدل اللہ تجھے دے. کیا مطلب؟ دولت چلی گئی تو اس کا بدل ہو سکتا ہے پھر آ جائے گی. بیٹا اگر چلا گیا نعم البدل ہو سکتا ہے اللہ اور اولاد دیں گے. صحت چلی گئی پھر مل سکتی ہے، بدل ہو سکتا ہے. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اب میں اپنے ذوق میں تاکہ میرے عام سامع تک بات پہنچ جائے، علماء تو خیر علماء ہیں، میں نے ان کی خدمت میں کیا عرض کرنا ہے، تاکہ عام سامع تک بات پہنچ جائے. من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی، بانٹ دی. ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا. میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا. میں نے تمہیں وہ دے دیا. میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا. اور میں نے تم پہ احسان یہ کیا کہ میں نے اپنا محبوب بنانا تھا. میں نے اپنا محبوب بنانا تھا. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں رب، میں خالق، میں جس مخلوق میں سے مرضی ہے بنا لیتا. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا. کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، تم میں سے بنایا. پھر تم میں سے بنا دیا تو پھر اسے اپنے پاس نہیں رکھا، اپنا محبوب بنایا نا، اپنے پاس بٹھا لیتا. پھر میں نے وہ تمہیں عطا کر دیا. اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا. ایک دن صحابہ اکرام یوں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا. پیارے آقا اچانک سے تشریف لے آئے. پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا. خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے دوستوں میں فرق ہوتا ہے. دوستوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے بھی ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا دوست، یہ قریب کا دوست. یہ دور کا دوست ہے اسے کچھ بتاؤں گا، اور یہ قریب کا دوست ہے اسے بہت کچھ بتاؤں گا. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. جسے لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے دے دیا جائے. یقین جانے لفظ سے لفظ پھر کوئی نہ کوئی ذہن میں آ جاتا ہے. جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. پھر کوئی اس میں سے کوئی ایسی بات نہ نکال لے سب کچھ دے دیا، محبوب کو سب کچھ دے دیا. ہاں میں عرض کروں، میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کروں. اللہ نے محبوب کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے. گھٹن سے ماحول میں بولتے ہو یار، کھل کے بولا کرو تھوڑا سا. مجھے لگتا ہے کہ آپ بول، میں تو پنجاب کا ہوں عادی. ہمارے پنجاب میں تو چپ کرانا پڑتا ہے، شور مچاتے ہیں ذرا. کیا خیال ہے؟
سوائے ربوبیت کے. معبود کو رب نہیں بنایا. کچھ دیا رب اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا. رب اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مشکل باتیں تو نہیں شروع کر دی میں نے. پیارے آقا کا مقام سب سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ. آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابِ سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلا میں گلا، تو کجا من کجا. سبحان اللہ. اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا، نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا. اور فرما دیا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. الرسول خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا. رسول نہیں، الرسول آ گیا. آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا. وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ. وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ. میرا خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا. اللہ رب العزت نے محبوب کو جو اعلیٰ بنایا. اب یہ جملہ تھوڑا سا میرا توجہ سے سن لیجئے گا، مزید توجہ سے، اللہ آپ سے راضی رہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے محبوب کو، اپنے یار کو، اپنے دوست کو اچھی چیزیں دیں اور اللہ اپنے محبوب کو اچھی چیز نہ دے. یہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ حضور کا وجود اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، شریعت اعلیٰ، کتاب اعلیٰ، معجزات اعلیٰ، پیارے آقا کا زمانہ اعلیٰ، حضور کی رسالت اعلیٰ، حضور کی نبوت اعلیٰ، ختم نبوت کا تاج سر پر پہنایا وہ اعلیٰ. تو پھر یہ بھی تو مانیے نا، جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، حضور کی بات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی جماعت اعلیٰ. سبحان اللہ. یہ تو آپ اپنے دوست کو آپ تو اچھی چیزیں دیں اور اللہ اپنے محبوب کو اچھی چیز نہ دے. چن چن کر دیے ہیں یار بھی، چن چن کر دیے ہیں. جماعت بھی اعلیٰ ہے. جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی بات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی جماعت اعلیٰ. اور میں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں رکھتا یہ بات کہنے میں کہ جس طرح حضور کی ذات پر کوئی تنقید کرے وہ دار اسلام میں نہیں رہتا، حضور کی بات پر کوئی انگلی اٹھائے وہ دار اسلام میں نہیں رہتا، اسی طرح حضور کی جماعت پر کوئی انگلی اٹھائے وہ بھی دار اسلام میں نہیں رہتا. کیونکہ پیارے آقا کو رب نے جو چیز دی ہے اعلیٰ دی ہے. پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے رب سے مانگتے ہیں اللہ یا عمر دے دے یا امر دے دے. سبحان اللہ. اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام. یا عمر دے دے خطاب کا بیٹا، یا امر دے دے جسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں، یا امر دے دے، ان دونوں میں سے ایک دے دے. میں تخیلات میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں، تنہائی میں بھی کرتا رہتا ہوں. اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو یہ کیوں نہیں کہا اللہ دونوں دے دے؟ اللہ دونوں دے دے. آپ نے فرمایا یا عمر دے دے.
یا عمر دے دے ابو جہل دے دے، ان دونوں میں سے ایک دے دے، تو گویا جیسے آقا مجھے فرماتے ہوں اس لیے کہ میں نے یار اپنی مرضی سے نہیں چننے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں چننے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے، نہیں، یار میرے ہیں، میں درخواست پیش کر رہا ہوں، چننے تو نے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات عرض کر دوں، جس طرح مسلم لیگ میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرے، پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری یا بھٹو صاحب پسند کریں، پی ٹی آئی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے عمران خان پسند کرے، جماعت پیغمبر کی رکنیت اسے ملی جسے رب نے پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، پیارے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، میں اپنے تخیل میں بول رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے محبوب نے کہا یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھوں تو صحیح عمر کیوں نہیں مانتا، میں دیکھوں عمر ابو جہل کیوں نہیں مانتا، کیا وجہ ہے نہ ماننے کی، دیکھوں تو صحیح۔ یاد رکھیے ہدایت کا پیمانہ آج بھی اسی زاویے پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھوں کون نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا۔ عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک بات نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور ابو جہل ضدی ہے، ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں۔ آج بھی اللہ ضدی کو ہدایت نہیں دیتے، آج بھی ضدی کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہاں میرے یہ جملے نوٹ کر لیں، آج بھی ضدی کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو یار مصطفیٰ نے نہیں چنے، کس نے چنے؟ اللہ نے چنے۔ اچھا میں ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میرے یہاں پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، یہاں پہ آنے پہ اگر کوئی بندہ مجھ پہ کرے نا اعتراض، میں مثال دے رہا ہوں، میں تو بولوں یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولیں گے جنہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ مشکل بات کر رہا ہوں؟ میں مثال عرض کر رہا ہوں، آپ تو پریشانی ہو گئے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی بندے کو ہو نا کوئی اعتراض تو میں تو بولوں گا یہ تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولیں گے جنہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے، وہ اسے کہیں گے تجھے کیا تکلیف ہے، میں نے بلایا ہے، انتخاب میرا ہے، چناؤ میرا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تیرے پیٹ میں کیوں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں، انتخاب میرا ہے، چناؤ میرا ہے، میں نے بلایا ہے۔ اچھا وہ کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھیں گے۔ میں صدقے جاؤں، پتہ نہیں سمجھ رہے ہو یا مجھے سمجھا رہے ہو؟ جی مجھ پہ اعتراض وہ کامن سی بات ہے، وہ خود پہ اعتراض سمجھیں۔ صحابہ چناؤ ہے رب کا، صحابہ چناؤ ہے رب کا، تو اس لیے جس نے بھی جب بھی صحابہ پہ تنقید کی، صحابہ بھی نہیں بولے، حضور بھی نہیں بولے، رب بولا، رب بولا۔ ایک مثال عرض کروں، عرض کروں آپ کی خدمت میں، رب بولا، انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، پاگل ہیں یہ تو، صحابہ نہیں بولے، جواب میں صحابہ نہیں بولے، حضور بھی نہیں بولے، رب بولا، انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہے وہ خود پاگل،
توجہ ہے صاحبان؟ گھبرائے تو نہیں؟ بات میرے خیال میں دور چلی جائے گی، میں جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ اس صحابہ کی جماعت میں وہ پہلا ہے ابو بکر، سبحان اللہ، وہ پہلا ہے ابو بکر، وہ پہلا ہے ابو بکر، وہ پہلا ہے ابو بکر۔ اور جس کے متعلق تو میں یہ میرے خیال میں آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ بھی کلپ میرا وہ سنا ہوگا، میں نے سنایا۔ میں ایک دن ملفوظات حضرت تھانوی رحمہ اللہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں بڑی عجیب بات، ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بڑا مقام ہے ابو بکر کا، اور حضور فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ حضور فرماتے لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن حضور فرما رہے عمر ہوتا۔ ایک جواب تو وہ علماء نے لکھا ہے تفصیل سے کتابوں میں کہ حضرت عمر میں وہ خصوصیات تھیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے تھی، وہ خصوصیات حضرت عمر میں پائی جاتی تھی، یہ تو جواب۔ لیکن حضرت تھانوی نے لیکن یہ جملہ میں سنانے سے پہلے عرض کر دوں، خشک بندے کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ، اسے تکلیف نہ ہو جائے، ذوق والوں کے لیے ہے۔ حضرت تھانوی جواب دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نا لو کان بعدی، میرے بعد، میرے تو ابو بکر ایسا مئی تھا، ابو بکر ایسا والذین معاہ کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں، ابو بکر کے لیے وہ لفظ آتا ہی نہیں، ایسا مئی تھا ابو بکر۔ وہ ہے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا ہے۔ بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا۔ ابو بکر وہ ہے۔ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا تشریف لائے، یوں سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے جناب ابو بکر، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے یوں آمنے سامنے، اگر میرے ہاتھوں کی جانب دیکھیں تو میں عرض کروں یوں آمنے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، نگاہیں جھکائے ہوئی عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گیا جبریل، صدقت یا رسول اللہ، حتیم کی جگہ کے قریب مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ۔ اور ابو بکر میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، اس جملے پہ گھبرا گئے، میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، یہ تو میں نے تو حیرانگی کے لہجے میں بات جملہ بولا نا کہ میں دیکھ رہا تھا۔ جب حضور نے فرمایا ابو بکر
اس نے میرا دل باہر نکالا، سینہ چاک کیا، میں دیکھ رہا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، کوئی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، صدقت یا رسول اللہ۔ جنت سے 2 تھال لایا تھا انوارات، انہیں میرے سینے میں رکھا، اوپر یوں ہاتھ لگایا، وہ ایسے بند ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ۔ براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ۔ بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ۔ نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر براق پہ بیٹھے، صدقت یا رسول اللہ۔ پہلا آسمان، چوتھا آسمان، 7واں آسمان، سدرہ، صدقت یا رسول اللہ۔ سدرہ پہ جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ۔ میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا۔ جب ساری بات ہو چکی، اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں، اور نگاہیں اٹھا کے ابو بکر کہتے ہیں اشہدو اشہدو انک نبی حق، اشہدو انک نبی۔ پیارے آقا نے سنا نا جب ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہدو انک نبی حق، تو پھر پیارے آقا کا جواب سنیے، میں ساری کائنات کے مورخ، میں ساری کائنات کے تاریخ دان، میں ساری کائنات کے دنیا کے بک بک کرنے والے، انہیں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے سامنے میرے آقا کا یہ فرمان چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، دمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب حضور نے سنا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہدو انک نبی حق، تو پیارے آقا جواب دیتے ہیں اشہدو انک صدیق حق۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق۔ سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج بڑھ جاؤں گا ابو بکر سے، اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی، یہ خواہش اس لیے تھی کہ حضرت عمر کو علم تھا کہ ابو بکر کے حالات ان دنوں پتلے ہیں، آگاہ تھے میرے پاس سامان زیادہ ہے، میں بڑھ جاؤں گا، کیونکہ جب حضور کے پاس لے کے جاؤں گا حضور پوچھیں گے عمر کتنا لایا، میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا ڈھیر، یہ سب سے بڑا ڈھیر میرا ہی ہے، یہ میں لے کے آیا۔ اور جب ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا، میں اتنا سا لایا، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا، سبحان اللہ، حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا، حضور پوچھتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑا۔ ابو بکر تو بھی لے آیا، جی لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا، عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، سبحان اللہ۔ ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ابا جی رات دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، ابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں، سارا سامان تو دے آئے، یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا عائشہ میں نے یہاں ایک سوئی رکھی تھی، گارے والی دیواریں پرانی، ایک میں نے سوئی رکھی تھی اس گارے میں، پھر بھی چین نہیں آ رہا، رات کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے؟ عائشہ بیٹا تجھے پتہ نہیں نبی نے چندہ مانگا؟ تو ابا جی آپ تو سب کچھ دے آئے۔ ہاں عائشہ بیٹا سب کچھ دے آیا ہوں، لیکن بے چین اس لیے ہوں، نبی نے جس تڑپ سے چندہ مانگا ہے پہلے اتنی تڑپ سے کبھی نہیں مانگا، سخت دشمن سے مقابلہ ہے، پریشان اس لیے ہوں کہ نبی نے چندہ مانگا ہے اور تو نے 320 روپے گز کپڑا پہن رکھا ہے، صبح اٹھے وہ کپڑا بیچا، چند ٹکوں کا ٹاٹ خریدا، ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچا کہ جبریل پہلے پہنچ گئے، ہاں جبریل پہلے پہنچ گئے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ جبریل آیا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا، یہ میں کو گپ نہیں لگا رہا، یہ کو میں آپ کو گپ نہیں سنا رہا، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے۔ اور اللہ پوچھتے ہیں میرے محبوب
ذرا پوچھیے ابو بکر سے، ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے، میں رب سے راضی ہے؟ ابو بکر کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور اسے علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا کہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیے، پیارے آقا نے اوپر نگاہیں اٹھائیں، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، سارے ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر سے محبت تو مجھے تو یوں دکھائی دیتی ہے جیسے حضور نے بھی محبت کی ہے، ابو بکر سے تو رب محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کرتا ہے تبھی اپنے ملائکہ کو حکم دیا نا کہ آج تم بھی ٹاٹ والا لباس پہن لو۔ نہیں میرا جملہ سمجھے آپ؟ ابو بکر امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ تو میں پہلا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور زیادہ میں لمبی بات نہیں لے کے جا سکا، کہ اعمال کی قبولیت وہ کہ دائرہ شریعت کے اندر ہو، اور دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اردا گرد، میرے آقا کے اردا گرد، اور اس آقا کے اردا گرد جو دائرہ ہے اس میں پہلی سیٹ ہے ابو بکر کی۔ سبحان اللہ۔ اور اسے مفسرین نے بھی بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس سے مراد ابو بکر ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ میں نے اگلے دنوں میں جملہ عرض کیا کہ تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت ابراہیم کو ملا، 4 پشتوں میں نبی، 4 پشتوں میں نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، باپ اسحاق نبی، دادا ابراہیم نبی، باپ حضرت ابراہیم خود نبی، باپ اسحاق نبی، دادا یعقوب نبی، پردادا ابراہیم نبی، اور تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا کہ 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اسلام سے محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے صحابہ پہ تنقید کر کے کوئی اپنا دامن نہیں بچا سکتا، بلکہ یوں کہوں تو بہتر ہے کہ اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی، ہمیں تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے اساتذہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، کوئی کسی آج کے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو اس پر بھی انگلی نہ اٹھا، اور جس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، صحابہ، آج کا بندہ وہ کہے میں نے ابھی صحابہ پہ جرا کرنی ہے، تیری کیا حیثیت ہے اور تیری کیا اوقات ہے؟ جن سے رب راضی ہے، جن سے حضور راضی ہیں، جن کو اللہ نے امت کے لیے معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان میں وہ قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں جیسا لے کر آئے۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایمان اللہ فرماتے ہیں میں وہ قبول کروں گا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یہ ہمارا معیار ہے کھانے کا، یہ ہمارا معیار ہے رہنے کا، یہ ہمارا معیار ہے مکان کا، یہ ہمارا معیار ہے بزنس کا، یہ ہمارا معیار ہے جاب کا، یہ ہمارا معیار ہے رشتوں ناتوں کا، اور حضور کے متعلق اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں نے حضور کی جماعت کو ایسا بنا دیا ہے، کیسا؟ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، حتمی طور پر آخری جملہ۔ آپ اپنی مسجد کو سجاؤ، یہ سجاوٹ نظر آتی ہے، آپ اپنے گھر کو سجاؤ، آپ کے گھر کی سجاوٹ نظر آتی ہے، آپ اپنی دکان کو سجاؤ، وہ سجاوٹ نظر آتی ہے جی، کیوں؟ اسے آپ نے سجایا ہے، جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے، اور جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمائے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا۔ سبحان اللہ۔
اس سجاوٹ کے متعلق کوئی کہے کہ بھی میں نے انگلی اٹھانی ہے، یاد رکھیے یہ حضور سے محبت میں کوئی لچک آئے تو پھر ایمان نہیں رہتا، اور صحابہ پہ کوئی تنقید کرے تو تب بھی ایمان نہیں رہتا۔ اب اللہ ہمیں صحابہ کا بھی غلام بنائے، اہل بیت کا بھی غلام بنائے، آل رسول کا بھی غلام بنائے۔